الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کا جو بیان ہے وہ تھوڑا سا علمی قسم کا بیان ہوگا. جن حضرات کو علمی ذوق شوق ہے ان کو تو سمجھ میں بھی آئے گا، اچھا بھی لگے گا. باقی حضرات سوئیں گے، آرام کریں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بیان کس موضوع پر ہوگا، کیوں کر رہا ہوں، اس کی تمہید پہلے بیان کر دوں. میں تقریباً 6-7 سال سے یہاں تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں. 6-7 سال سے لوگوں کے فون آتے ہیں سعودی عرب سے بھی، یہاں سے بھی، باہر ملکوں سے بھی، کہ مولوی صاحب یہ تراویح کی رکعتیں 8 رکعت ہیں یا 20 رکعت. ہم بتا دیتے ہیں سادہ جواب، سمپل جواب. کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. یہ سمپل جواب ہے، سادہ. یہ پسند نہیں آتا لوگوں کو، سادہ جواب پسند. بہت سے آگے سے پوچھتے ہیں دلیل. ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں بھائی یہی امت کا متواتر عمل ہے، چلا آ رہا ہے. ہمارے جو مسلک اہل حدیث کے حضرات ہیں وہ پمفلٹ بازیاں بھی کرتے ہیں کہ 8 رکعت سنت ہے، 20 یہ مولویوں نے شروع کر رکھی ہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو 6-7 سال سے لوگ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اس موضوع پر بیان کریں، مگر میں کر نہیں رہا تھا. ویسے تو طریقہ یہ میں آپ سے بولوں پوچھیں کیوں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کے پوچھے بغیر میں خود ہی بتا دیتا ہوں کیوں نہیں کر رہا تھا. اس لیے کہ اختلافی مسائل جو ہے نا، لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، فرض ہی نہیں پڑھ رہے، تراویح تو دور کی بات. پھر جو تراویح پڑھ رہا ہے وہ 8 ہی پڑھ لے، چلو 20 نہیں پڑھتا تو 8 ہی پڑھ لے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن جب وہ اختلافات دیکھتا ہے نا، کوئی 8 کی طرف ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کوئی 20 کی طرف، تو وہ پھر بیچارہ کہتا ہے یہ مولویوں کے آپس کے اختلافات ختم ہی نہیں ہیں، چھوڑو ایسی کی تیسی. تو اصل تو حل یہی ہے کہ چھوڑو ایسی کی تیسی، اس لیے جو پڑھتے ہیں پڑھے. لیکن ایک بات ذہن میں آئی ہے، جب بھی مولوی لوگ آپس میں لڑا کریں نا، ایک اصول یاد رکھا کریں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک بات ذہن میں لایا کریں کہ دیکھو جب بھی دو میں اختلاف ہو تو دونوں کو ملامت نہیں کیا کرو. ہو سکتا ہے اختلاف ایک نے کیا، دوسرا اپنا دفاع کر رہا ہو. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ نے دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک نمازی پرہیزگار نیک آدمی اور دوسرا محلے کا بدماش. دونوں گتھم گتھا ہیں. اب آپ نے آ کے لوگوں میں مشہور کر دیا اتنا نمازی ہو کے لڑتا ہے. بھائی اس نمازی سے تحقیق تو کر لو، ہو سکتا ہے وہ لڑ نہ رہا ہو، لڑ وہ بدماش رہا ہو، یہ بیچارہ اپنا دفاع کر رہا ہو. اب دفاع میں بھی تو مکے لگانے پڑیں گے نا اس کو. یہ کیسی انسانیت ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں ادھر سے مکے، باکسنگ ہو رہی ہے، اور آپ کھڑے ہو کر کہ میں چونکہ نمازی ہوں لہذا میں لڑوں گا. نہیں، نمازیوں کے لیے لڑنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی بھڑائی سے منع کیا. ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی فٹ کرنے شروع کر دیں آپ. تو بھائی تحقیق تو کرو کہ اختلاف کرنے والا کون ہے، کون بیچارہ صرف دفاع میں ایک بات کر رہا ہے.
تو یاد رکھیے اختلاف کرنے والا وہ ہوتا ہے جو امت کا ایک عمل چلتا چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف جو بات کرے گا اس کو کہتے ہیں اس نے اختلاف کے بیج بو دیا۔ اب وہ پمفلٹ بازیاں انٹرنیٹ پر، میں نے کل انٹرنیٹ پر دیکھا ایسا، توصیف الرحمان راشدی کا نام تو سنا ہوگا، ان کو نہ سنیں بس نام ہی کافی ہے۔ کل میں نے 10 منٹ کا ان کا تراویح کا بیان سنا، غیر مقلد ہیں، بڑے متعصب قسم کے، امامہ ڈالتے ہیں وہ عربوں کے اسٹائل میں، مگر زبان عربوں والی، عربوں کی زبان تو بڑی شائستہ ہے، آپ سعودی عرب جائیں عربوں کی زبان پہ گالی نہیں ہے، ہر بات میں ہذا اللہ اکبر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات اتنی میٹھی زبان ہے۔ تو جبے کبے اور بہت خوبصورت سب وہ، اور پیچھے مکہ مدینہ بھی لکھ دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سعودی عرب اسٹیشن سے ان کا تعلق نہیں، یہ کوئی چھانگا مانگا یا چیچا وطنی کے لگ رہے ہیں، بولنے کا اسٹائل ایسا خوبصورت۔ تو 10 منٹ ان کا میں نے تراویح پر بیان سنا، چیخ رہے تھے کہ 8 رکعت، اور میں تو چیخ نہیں سکتا نا اس طریقے سے، چیخوں گا تو پوری مسجد میں شور ہوگا۔ تو حنفیوں کو، شوافع کو، اور جتنے بھی ہم لوگ جو سارے مذاہب اربعہ کے لوگ ہیں، سب کو لتاڑ رہے تھے بہت سختی کے ساتھ، اور 8 رکعت پہ دلائل دیتے، وہ سارے دلائل میں انشاءاللہ ابھی دوں گا۔ حدیث میں آتے 8 رکعت، حضرت عمر نے 8 رکعت، 8 کر کے مجھے خیال ہو رہا تھا بھائی یہی بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آرام سے بھی تو کہی جا سکتی ہے۔ پھر خود ہی سوال اٹھایا کہ مکہ اور مدینہ میں 20 کیوں ہوتی ہیں؟ ان کو پتا تو لوگوں کو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں، تو جواب یہ دیا کہ بہت زور سے دیا، میں بہت آہستہ دے رہا ہوں، انہوں نے بہت زور سے دیا، مکہ کی 20 رکعتیں نظر آتی ہیں، یہ نظر نہیں آتا مکہ میں اتنی زور سے آمین ہوتی ہے کہ پورا حرم گونج جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر مکہ کو فالو کرنا ہے 20 رکعت کو، تو پھر مکہ میں آمین بھی تو تراویح میں زور سے ہوتی ہے، اس کو بھی فالو کرو۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اصل جب سوال یہ نہیں تھا، میں بھی آپ کو جب بیان شروع ہوگا نا، ابھی تو تمہید چل رہی ہے، جب شروع ہوگا تو بتاؤں گا مکہ کے بارے میں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ مسجد حرام میں 20 کیوں ہوتی ہیں، سوال یہ کہ 1400 سال سے 20 کیوں ہو رہی ہیں۔ باقی رہا زور سے آمین، وہ تو کبھی آہستہ بھی ہوئی ہے، زور سے بھی ہوئی ہے، ہر طرح سے مکہ مدینہ میں 700 سال مکہ میں حنفیوں کی حکومت تھی، آہستہ آمین ہوتی تھی۔ تو خیر یہ ایک الگ وہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر جو آدمی سنے گا یہ باتیں، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور ہو رہا ہے، لوگوں کا پاگل ہو رہے ہیں۔ تو بھائی یہ دفاعی جنگ ہے، یہ اقدامی نہیں ہے۔ یہ جو میں آج بیان کروں گا یہ کیا ہے؟ دفاع کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ ہم جو ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کو فالو کرتے ہیں علی وجہ البصیرہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے دلائل مضبوط ہیں ہر چیز میں۔ بعد والوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس میں یہ بتاؤں گا بالکل تعصب سے بالا تر ہو کے کہ تراویح کی رکعتوں میں صحیح عدد کیا ہے، سنت عمل کیا ہے، 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں۔ تو باقی آپ لوگ اس کو اختلاف اور نزاع کا ذریعہ نہ بنائیں، یہ بیان سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے تو عمل کریں، نہیں آتا تو جہاں اتنے عرصے سے بہت سے 8 بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں آپ۔ ہمارا کام ہے دلائل کی دنیا میں بات آپ کے سامنے رکھ دینا، لڑائی بھڑائی نہ کریں کسی سے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا بیان کس موضوع پر ہوگا؟ اچھا، علمی بیان جو ہے نا، جس میں تحقیقی انسان اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، اس میں میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تحقیق کرنا الحمدللہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آج کل تحقیق کے ذرائع بہت آسان ہیں۔ میرے لیے زیادہ جو دماغ میں دباؤ ہوتا ہے اس کو ڈیزائن کرنا، کہ عوام کے سامنے اس کو پیش ایسے کیا جائے سہل انداز میں، عوامی زبان میں، کیونکہ بحث کو جب پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں کوشش کروں گا سہل انداز میں، پنجابی کی مثال ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا، بات مختصر کروں گا، دلیل، مگر دلیل کیا ہوگی؟ مضبوط، جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح۔ کتابوں میں زیادہ الجھاؤں گا نہیں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟
تو جو دلیل ذرا پیچیدہ تھی اس کو شروع میں بیان کروں گا، کیونکہ شروع میں دماغ حاضر زیادہ ہے. جو پیچیدہ مسئلہ ہوگا نا اس کو شروع میں، وہ بھی آپ دیکھیں گے پیچیدہ نہیں ہوگا، آپ کو لگے گا کہ جس کو مولوی صاحب پیچیدہ کہہ رہے تھے وہ بھی اتنا پیچیدہ نہیں ہے. اور پھر جو بہت آسان ہے وہ آخر میں، تاکہ آپ کا شوق اور رغبت برقرار رہے. سمجھ رہے بات؟ تو یہ بیان کس موضوع پر ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا عمل ملتا ہے، تاکہ آپ جب تراویح پڑھیں تو آپ علی وجہ البصیرہ پڑھیں کہ ہم سنت عمل پر عمل کر رہے ہیں، ہم کو بدعتی نہیں. تو سب سے پہلے میں جو اہل حدیث حضرات ہیں 8 رکعت تراویح کے سنت ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں، ان کے دلائل پیش کروں گا. صحیح ہے؟ پھر ان دلائل کا جواب دوں گا مختصر مگر جامع اور مضبوط، تاکہ آپ کو ذہن نشیں ہو جائے. پھر میں اپنے دلائل پیش کروں گا، اور ہمارے دلائل پر انہوں نے جو اعتراضات کیے ان اعتراضات کا بولے بھائی جواب دوں. اور اصول پورے بیان میں یہ رہے گا گل ویلے دی تے پھل موسم دا. بات مختصر ہوگی مگر انشاءاللہ ہوگی مضبوط. اس میں زیادہ اڑی بھی نہیں کروں گا. مثال کے طور پر ایک حدیث اگر ضعیف بن رہی ہے تو خام خامے اڑی کر کے اس کو میں صحیح قرار دینے کی کوشش کروں، یہ بھی نہیں کروں. ضعیف اگر آپ ہماری حدیث کو کہتے ہیں ضعیف ہے تو اگرچہ اس کی تصحیح بھی ہے مگر میں پھر بھی ضعیف مان لوں گا. چلو ایسے مان لیں، چلو ٹھیک، خوش ہو جاؤ. کیونکہ ہمارے پاس اور اتنے دلائل ہیں کہ ہمیں ایسی حدیث سے استدلال موقوف ہی نہیں ہے جس کے صحت اور ضعف میں اختلاف ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح آپ لوگ اگر آرام سے شوق سے سنیں گے تو میں بھی شوق سے بیان کروں گا. جس بھائی نے سونا ہے، آرام کرنا ہے، آپ یوں سمجھ کے بیٹھیں جیسے تراویحاں شروع ہو گئی ہیں. بھئی چانس تو تھا نا آج بھی رمضان کا، تھا یا نہیں تھا؟ تو سمجھ لو تراویح ہی ہو رہی. تراویح پر بیان ہے تو تراویح تو ہو گئی نا. اہل حدیث حضرات جو دلائل دیتے ہیں نا، ان کی کتابیں جو میں نے مطالعہ کی ہیں تو ان کے دلائل 10 ہیں کل 8 رکعت تراویح کے سنت ہونے پر. کتنے دلائل؟ 10. وہ دلائل میں نمبر وار پڑھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جواب دیتا چلا جاتا ہوں. حافظ زبیر علی زئی صاحب اہل حدیث علماء میں بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے کہ ان کو عرب میں بھی بڑی عزت ہے اور عجمیوں میں بھی عزت ہے. اور آج کل ان کا نام انٹرنیٹ پہ بھی زیادہ چل رہا ہے. سنا ان کا ماضی قریب میں انتقال بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال مسلمان تھے، ٹھیک ہے، عالم تھے. تو ان کی کتاب میں اس وقت لے کر آیا ہوں، یہ سافٹ کاپی میں ہے میرے پاس. کتاب میں نے کوشش کی اصل مل جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن بہرحال سافٹ کاپی میں یہاں سے میں حوالے پیش کروں گا، ان کے تبصرے پیش کروں گا. تو انہوں نے 10 دلائل میں خلاصہ جمع کیا ہے. کتنے دلائل ہیں؟ بہت آسان ہے، بہت 10 بھی نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں گے یہ 10 کو سمیٹ کر ہم کتنوں میں لے آئیں گے. بہت ہلکا پھول. آ رہی بات سمجھ؟ یہاں تک تو آ رہی تھی، شکر ہے. نور المصابیح فی مسئلۃ التراویح، یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 10 دلائل دیے ہیں تراویح کے 8. پہلی اور دوسری دلیل کا جواب چونکہ آسان ہے وہ میں بعد میں دوں گا. میں نے بتایا نا مشکل چیزیں پہلے آ جائیں، آسان چیزیں بعد میں. فرماتے ہیں صفحہ نمبر 21، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. سیدنا ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیث پیش کی ہے نا، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. 2 حدیثیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے. 2 حدیثیں. تیسرے نمبر پہ جو حدیث پیش کی ہے سیدنا جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. سیدنا جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز پڑھائی. آپ نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھے. یہ صحابی رسول کس کا عمل بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل.
اس پر خود ہی اعتراض قائم کرتے ہیں کہ علماء احناف اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی سند میں محمد ابن حمید راضی ہے، جس پر محدثین نے کلام کیا، یہ فلاں فلاں اس میں کذاب تھا، دجال تھا، وغیرہ وغیرہ. تو آگے اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس کی فلاں 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 نے توثیق کی ہے اور اس کی مطابقت میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں. یہ کلام میں نقل اس لیے نہیں کرتا کہ یہ حدیث محمد ابن حمید یہ جو راضی ہیں ان پر موقوف نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ حدیث ان پر موقوف نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھائی. اس حدیث میں وہ ذرا دیں پرچہ ادھر. یہ ان کا خلاصہ میں نے جو ہے نا اس تحریر میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جہاں مجھے تھوڑا سا حافظے میں ہوگا تو میں یہ آپ کو یہ یہاں سے خلاصہ دیکھ کے بتا دوں گا. امید ہے انشاءاللہ خلاصے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس حدیث کا پہلا راوی عیسیٰ ابن جاریہ، جابر ابن عبداللہ الانصاری کی حدیث ہے. اس کا پہلا راوی کون ہے؟ عیسیٰ ابن جاریہ. اس کے بارے میں ابو داؤد، امام ابو داؤد سنن ابی داؤد کے مؤلف، امام نسائی، صحیح ہے نا، بہت بڑے جلیل القدر جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں. یحییٰ ابن معین جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں. ابن عدی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں. ان چاروں نے بالاتفاق اسے بہت ضعیف بھی قرار دیا. اور منکر الحدیث، منکر الحدیث اس راوی کو کہتے ہیں کہ جو ثقہ راویوں سے ہٹ کے کوئی چیز بیان کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا عمل بیان کرتا ہے جو دوسرا کوئی بھی بیان نہیں کر رہا، بلکہ دوسرے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اب یہاں زبیر علی زئی صاحب نے یہ پیچیدہ بحث ہے، بس تھوڑی دیر کی پیچیدہ ہوگی، اس کے بعد سب آسان ہے. تو یہ جو عیسیٰ ابن جاریہ ہے، اس کے بارے میں 4 جلیل القدر جرح و تعدیل کے امام کیا کہتے ہیں کہ یہ ضعیف. لہذا اگر کسی نے اس کی توثیق کی ہے جیسے ابن حبان نے، تو علامہ ابن حبان وغیرہ جیسے حضرات کی توثیق، ان کا اس کو ثقہ قرار دینا ان ائمہ کے مقابلے میں قابل اعتبار نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان میں امام مالک ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، احمد ابن حنبل ہو گئے، یہ سارے بڑے بڑے ائمہ اس حدیث کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت کو قرار دیتے. کسی نے بھی اس سے استدلال نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور محدثین نے اس پر عمل بھی نہیں کیا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین سے اس کی جرح بھی منقول ہے. اس پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر سارا وقت پھر اسی میں صرف ہو جائے گا. شارٹ انداز میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. دوسری حدیث، اب انہوں نے جو عیسیٰ ابن جاریہ ہے نا اس پر بحث نہیں کی ہے، وہ دوسرے والے کو، اس سے نیچے والے کو زیادہ چھیڑا ہے، کیونکہ اس کی مطابقت میں دوسرا راوی موجود ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن جاریہ جو اصل مدار ہے، اس کی مطابقت میں تو کوئی بھی نہیں ہے نا، تو آپ کیسے اس کو جب تک ثقہ نہیں قرار دیا جا سکتا اس وقت تک حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی. دوسری حدیث پیش کرتے ہیں. یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ دلیل نمبر 3. پہلی 2 کا جواب میں آخر میں دوں گا. دلیل نمبر 3. دلیل نمبر 4، دلیل نمبر 4 میں بتاتے ہیں سیدنا ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ میں نے رمضان میں 8 رکعتیں اور وتر پڑھے اور نبی کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی رد نہیں فرمایا. مسند ابو یعلا کی حدیث ہے. یہ کس کی حدیث ہے؟ مسند ابو یعلا. کمال کی بات ہے اس کی سند بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کی سند بالکل وہی ہے جو اس سے پہلی والی حدیث. خود اعتراف بھی کیا انہوں نے کہ وہی سند ہے اس کی جو پہلے والی حدیث. تو جو کلام پچھلی حدیث پر ہے وہی کلام اس پر بھی ہے کہ اس سے بھی کسی محدث نے 8 رکعت تراویح کے سنت ہونے پر استدلال نہیں کیا. اور اس کی سند میں بھی عیسیٰ ابن جاریہ موجود ہے. تو عیسیٰ ابن جاریہ ہی ہے جو 8 رکعت نقل کر رہا ہے، باقی کوئی بھی نقل نہیں کر رہا. یہ دلیل نمبر 4 ہو گئی. 10 دلائل میں سے 2 کتنے آرام سے نمٹ گئے؟ نہیں نمٹ گئے. آگے چلیں. دلیل نمبر 5،
سیدنا عمر ابن امیر المومنین عمر ابن خطاب نے سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں رات کے وقت 11 رکعتیں پڑھائیں۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین نے ابی ابن کعب کو اور سیدنا تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 8 رکعتیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ آگے بتاتے ہیں کہ موطا امام مالک کی ساری حدیثیں بالکل صحیح ہیں، بے غبار ہیں، اس پہ کافی سارے حوالے نقل کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس حدیث کی سند کے جتنے راوی ہیں وہ سارے بخاری اور مسلم کے ہیں اور سارے راوی ثقہ ہیں۔ تو میں ان کا کلام اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ سارے دعوے ہم مانتے ہیں کہ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ بھی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں ہم، یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے، یہ بھی مانتے ہیں ہم، تو وہ سارے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، یہ بھی مانتے ہیں ہم، لیکن پھر بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ سائب ابن یزید، اور سائب ابن یزید سے اس کو نقل کرنے والے ہیں محمد ابن یوسف۔ محمد ابن یوسف کیا نقل کر رہے ہیں کہ 11 رکعتیں، لیکن سائب ابن یزید کے دوسرے شاگرد یزید ابن خصیفہ لفظ ہے یا خصیفہ، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، یہ دوسرے شاگرد بیان کرتے ہیں سائب ابن یزید ہی سے موطا ہی میں کہ حضرت عمر نے 20 رکعتوں کا حکم دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی حدیث کہاں ہے؟ تو محمد ابن یوسف ایک اور روایت میں بتاتے ہیں کہ سائب ابن یزید نے 13 رکعتوں کا، سائب ابن یزید نے فرمایا کہ ہمیں حضرت عمر نے ابی ابن کعب کو 13 رکعتوں کا حکم دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سائب ابن یزید جو صحابی ہیں ان کے شاگرد محمد ابن یوسف کا بیان مضطرب ہے، ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، ایسی حدیث کو مضطرب کہا جاتا ہے۔ اس کے راوی کتنے ہی ثقہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی صحیح کیوں نہ ہوں، سند کیسی ہی سنہری کیوں نہ ہو، پھر بھی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے وہ ایک بیان دے نہیں رہا ہے، وہ اپنی بات بار بار بدل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیان کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیا۔ پھر ان کے علاوہ جو دوسرے شاگرد ہیں سائب ابن یزید صحابی کے، وہ سنن بہقی میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سائب ابن یزید نے فرمایا کہ حضرت عمر نے 20 رکعتوں کا حکم دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سائب ابن یزید ہی سے شاگردوں کے نقل کرنے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے مضطرب، اس کے متن میں کیا ہے؟ اضطراب ہے۔ تو اب جو حافظ زبیر علی زئی کی ساری بحث ہے نا وہ سند کے بارے میں، سند کا ہمیں انکار نہیں ہے۔ تدریب الراوی حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، تدریب الراوی علم حدیث کی کتاب ہے جو اہل حدیث مدارس کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی سب میں متفق علیہ، عرب میں بھی عجم میں بھی۔ اس میں لکھا ہے کہ الاضطراب قد یجامع الصحہ، بعض دفعہ حدیث کی سند صحیح ہوتی ہے مگر اس کے باوجود وہ مضطرب ہوتی ہے، اور یہ اضطراب ایسا ہے کہ آپ اس میں کسی ایک سند کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے، ساری سندیں بھی صحیح ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ لہذا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں یہ نقل کیا ان سندوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سندوں میں اتنا زیادہ اضطراب ہے کہ یزید ابن سائب کی اس حدیث سے 8 رکعت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب زبیر علی زئی صاحب نے آگے درخت تنزیہ کلام بھی کیا ہے، فرمایا کہ اس حدیث کو مضطرب کہنا یہ جہالت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح ہے۔ 15ویں صدی میں لوگ اس کو مضطرب کہہ رہے ہیں، 15ویں صدی کے لوگ اس کو، یہ میں پورا کلام ان کا پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ لوگ کو کہہ رہے، لہذا متعصب لوگوں کا 15ویں صدی میں اس سے مضطرب کہنا باطل اور بے بنیاد ہے۔ 23 صفحہ نمبر 23 پہ فرما رہے ہیں متعصب لوگوں کا، متعصب سے مراد کون ہے؟ ہم لوگ 15ویں صدی میں، ہم لوگ 15ویں صدی میں ہیں نا، 1433-35 ہجری، کہتے ہیں اس صدی میں اسے مضطرب کہنا باطل اور بے بنیاد ہے۔ یاد رکھو مشاہدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 2 آدمی باہر لڑ رہے ہوں، ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے دونوں لڑ رہے ہیں، ساری دنیا جا کے دیکھ رہی ہے بھائی لڑ رہے ہیں،
اب ایک آدمی کیا ہے جس نے کہا یہ لڑ رہے ہیں، اس کا یہ کہنا باطل اور بے بنیاد ہے، کہیں گے بھائی مشاہدہ کر لو پتہ چل جائے گا۔ تو جب ایک حدیث کی سند میں اضطراب نظر آ رہا ہے کہ یزید ابن ثائب سے نقل کرنے والے کہیں 8 بیان کر رہے ہیں، کہیں 13 بیان کر رہے ہیں، 21 بھی بیان کر رہے ہیں، 20 بھی بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً بیان کرنے میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اسی کو تو اضطراب کہہ رہے ہیں۔ اصل جواب یہ ہونا چاہیے تھا حافظ زبیر علی زئی کا کہ اضطراب نہیں ہے، یا ہے مگر اس میں فلاں حدیث کو ترجیح ہے، فلاں ضعیف ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا کوئی جواب نہیں ان حضرات کی کتابوں میں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے امام مالک ہیں موطا میں۔ امام مالک کا خود اس پر عمل بول لو بھائی نہیں، ظاہر ہے اسی وجہ سے نہیں ہے کہ امام مالک کی نظر میں بھی حدیث تو صحیح تھی سند کے لحاظ سے، مگر قابل عمل نہیں تھی۔ تو حافظ ابن حجر نے بھی فیصلہ کر دیا اضطراب کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے، اور امام مالک کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ امام مالک کی عبارات انشاءاللہ میں آگے نقل کروں گا، پورا پلندہ میں لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ کتابوں سے نکال کے، وہ تو جب میں اپنی دلیلیں پڑھوں گا نا، ابھی تو صرف ان کی حدیث کا جواب دے رہا ہوں، وہ پورا پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس میں صحیح مذہب کیا ہے۔ سونا شروع ہو گئے ماشاءاللہ ابھی سے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ کتنی کون سی دلیل ہو گئی؟ 5ویں، چھٹی دلیل نمبر 6۔ سیدنا صائب ابن یزید صحابی سے روایت ہے، کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ب11 رکعتن۔ کس سے روایت ہے؟ یزید ابن صائب سے۔ پتہ چلا یہ اور وہ ایک ہی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو موصوف الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ بھائی ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی 8 پڑھتے تھے، پھر وہی صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی 8 پڑھتے تھے دوسری کتاب میں یہ، تو یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہوئیں یا؟ لیکن موصوف نے اس کو دلیل نمبر 6 میں ذکر کیا ہے، تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو اس سے پہلے والی، دونوں ایک ہی حدیثیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ دونوں پہ ایک ہی تبصرہ ہے۔ دلیل نمبر 7، اس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا یصلیان 11 رکعتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ابی اور تمیم پر جمع کیا اور وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ کمال کی بات ہے اس کے راوی بھی کون ہے؟ یزید ابن صائب۔ پتہ چلا یہ بھی وہی، الفاظ مختلف ہیں اور کتابیں مختلف ہیں، لیکن عامی آدمی جب پڑھے گا تو ایک حدیث کو کتنی سمجھے گا؟ 3 حدیث، حالانکہ یہ 3 نہیں ہے، یہ وہی جواب ہے اس کا بھی۔ میں شارٹ کر رہا ہوں، زیادہ لمبی بحث کو نہیں لے کے جاؤں۔ گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ اچھا جی، یہ دلائل ختم، ٹھیک ہے نا؟ 8ویں 9ویں اور 10ویں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہماری دلیلوں کا جواب ہے، لیکن موصوف نے اس کو بھی اپنی دلیل میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان حضرات کے پاس اس موضوع پر ٹوٹل ملا کے 4 حدیثیں ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث، وہ میں بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ ٹوٹل کتنی حدیثیں؟ نہیں سوری، 6 حدیثیں ہیں ٹوٹل۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی، وہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ باقی 2 حدیثیں جابر بن عبداللہ سے ہیں، صحیح ہے نا، ایک جابر بن عبداللہ سے اور دوسری ابی بن کعب سے، دونوں کا راوی ایک ہی ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ باقی تیسری، چوتھی اور 5ویں دلیل ایک ہی ہے جو مختلف عنوانات سے، اور ان کے شاگرد بھی وہی ہیں، محمد ابن یوسف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ یزید ابن صائب صحابی سے نقل کرنے والے بھی وہی ہیں۔ تو اور کچھ نہیں ہے میرے پاس ان کے دلائل کے جواب میں کہنے کے لیے۔ اچھا نہیں لگ رہا مجھے اس قسم کی باتیں کرنا، لیکن 6 سال سے دماغ پک گیا ہے سن سن کے 8 رکعت تراویح 8 رکعت تراویح 8۔ میں بھی خدا کی قسم اتنا متاثر تھا، کچھ تو ہوگا بھائی، جو اتنے لوگ ہیں بیوقوف تھوڑی ہیں، جو جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے علاوہ صحیح نا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے چلیے، دلیل نمبر 8۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح قطعاً ثابت نہیں ہے. ابھی بات یہ کہ 8 ثابت کا دلیل پیش کریں نا, یہ دعوے کہ 20 ثابت نہیں ہے, یہ تو الگ بحث ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت قطعاً ثابت نہیں ہیں. یہ دلیل نمبر 8. انور شاہ کشمیری دیوبندی فرماتے ہیں وَأَمَّا 20 رَكْعَةً فَهُوَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَلَى ضُعْفِهِ اتِّفَاق. انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جو 20 رکعت ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. العرف الشذی. یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, علماء دیوبند میں ہیں. ان کا مقولہ اہل حدیث حضرات بہت زیادہ پیش کرتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری بھی 20 رکعت تراویح کے منکر تھے. تو میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی حیثیت بتا دوں. اس میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جو 20 رکعت تراویح کی نسبت نبی کی طرف کی جاتی ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہیں, اور اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے. صرف یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں انور شاہ کشمیری کا کہ 20 رکعت پڑھنا سنت نہیں ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عبارت, پورا پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس سے پتہ چلے گا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب اس بارے میں کیا تھا. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں لا اقول انہا لم تکن فی سنت فی نفس الامر. میں یہ نہیں کہتا کہ 20 رکعت بذات خود سنت ہی نہیں ہے, یعنی اپنے اس کلام کی تشریح کر رہے ہیں. بل انما انکر النقل عنہ بطریق صحیح. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل جو 20 رکعت والا ہے وہ صحیح سند سے نقل نہیں ہے. فبقی الحال مستورا فیما زادہ. لہذا 8 رکعت سے زیادہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مشتبہ ہے. مستور یعنی مستورن, مستور ہے, چھپا ہوا ہے, کتنا ہے یہ پتہ نہیں ہے. آگے بتا رہے ہیں فجاز ان یکون صلاح بالعدد المشہور. لہذا ممکن ہے نبی نے وہی 20 پڑھی ہو جو مشہور ہے, جو مشہور عدد ہے. وجاز ان یکون اقتصر علی هذا القدر فقط. اور یہ بھی ممکن ہے نبی جو تہجد کی 8 پڑھا کرتے تھے ممکن ہے صرف اتنی ہی تراویح بھی پڑھی ہو. الا ان الثابت عنہ هو 13. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی اپنی نماز جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ 13 رکعتیں جو عام تہجد کا معمول تھا. اس پر بحث انشاءاللہ کر رہا ہوں. نعم اتفقوا علی ثبوتها 20 رکعتا عن عمر. ہاں یہ ضرور ہے کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعِشْرُونَ فَوَضَعُوا لَهَا الْجَمَاعَةَ. فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ قَلَّدُوهُ عَلَى كَوْنِ التَّرَاوِيحِ 20 رَكْعَةً. فرماتے ہیں آگے پھر چاروں ائمہ نے جو 20 رکعت تراویح کا قول کیا ہے وہ حضرت عمر کی تقلید کی ہے. کس نے؟ چاروں ائمہ نے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا بیان چل رہا ہے. آگے کہتے ہیں لم یقل احد من الائمۃ الاربعۃ باقل من 20 رکعۃ فی التراویح. ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک نے بھی 20 رکعت سے کم کا قول نہیں کیا. والیہ جمہور الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہی جمہور صحابہ کا مذہب ہے اور امام مالک کا مذہب ہے کہ 36 رکعتیں. فإن تعامل اہل المدینہ انہم کانوا یرکعون 4 رکعات. آگے بتا رہے ہیں اس لیے کہ اہل مدینہ 36 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو اس پوری بحث میں علامہ انور شاہ کشمیری کیا بتا رہے ہیں کہ میں 20 رکعت تراویح کا منکر نہیں ہوں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے 20 پڑھی ہیں اس حدیث کی سند کا میں انکار کرتا ہوں. باقی خلفائے راشدین کی سنت کی وجہ سے انور شاہ کشمیری بھی اس کو سنت مانتے تھے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اچھا یہ جلدی جلدی ان کے دلائل کا خلاصہ بس ہو گیا. 1-2 باتیں اور رہ گئی ہیں. یہ انور شاہ کشمیری دلیل نمبر 8 ہو گئی. دلیل نمبر 8 کس کا قول ہو گیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری. دلیل نمبر 9 امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب سے بسند صحیح متصل 20 رکعت تراویح قطعاً ثابت نہیں. یہ ہم بتائیں گے ثابت ہے یا نہیں ہے, یہ ابھی اگلا. یہ دلیل نمبر کون سی ہو گئی؟ 9. حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے. دلیل تو یہ ہوتی ہے آپ 8 رکعت پر حدیثیں پیش کریں, نبی سے صحیح حدیث پیش کریں, پھر صحابہ سے دھڑا دھڑ, پھر تابعین سے روایتیں در روایتیں پیش کریں. کوئی بھی پیش نہیں ہو رہی ہے. یہ دلیل نمبر 10 ہو گئی.
دلیل نمبر 9 ہو گئی نا. دلیل نمبر 10 کسی صحابی سے بھی بسنت صحیح متصل 20 رکعت تراویح قطعاً ثابت نہیں. لہذا ثابت ہو گیا کہ 11 رکعت سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین ہے. یہ پھر میں ابھی صحابہ کے جب آثار پیش کروں گا انشاءاللہ اس میں یہ بات آئے گی. آگے فرما رہے ہیں کہ پھر جو بہت سارے تابعین کے سے ثابت ہے نا کہ 20 رکعت تراویح، اس کا بھی جواب دینا چاہیے نا. وہ جواب میں جب دوں گا جب وہ تابعین کے آثار پڑھوں گا کہ انہوں نے اس پہ کیا تبصرہ کیا، پھر آپ کے سمجھ میں آئے گا. یہ مشکل بحث ختم، ٹھیک ہے نا. یہ جو پیچیدہ بحث تھی ختم ہو گئی. یہ ان کے دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں دلیل پیش کرتا ہوں. پہلی دلیل ان کی رہ گئی ہے، وہ دیں ذرا. وہ دلیل ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 8 رکعات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں صرف 8 رکعتیں پڑھتے تھے. رمضان اور غیر رمضان میں صرف اور صرف 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ یہ ہیں کان یصلی 4 ثم 4 ثم یوتر ب3. 4 رکعتیں پھر 4 رکعتیں پھر 3 وتر. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مسلم کی حدیث کے الفاظ پورے نقل کیے ہیں، بخاری کی حدیث کے الفاظ پورے نقل نہیں کیے، کیونکہ مسلم کی حدیث میں کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور بخاری والی میں کیا ہے. تو اگر اس حدیث کو آپ تراویح کے مسئلے میں لے کر آ رہے ہیں تو بخاری کی حدیث پہلے ہونی چاہیے تھی اور پوری ہونی چاہیے تھی، مسلم کی حدیث ضمناً آ جاتی. لیکن چونکہ بخاری کی حدیث بظاہر ان کے مسلک کے خلاف جاری ہے، اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ 4 رکعتیں ایک سلام کے 4 رکعتوں پہ سلام پھرتے پھر 4 رکعتیں، جبکہ یہ جو تراویح پڑھتے ہیں 2 رکعتیں 2 رکعتیں 2 رکعتیں 2 رکعتیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تحقیق تو نہیں ہوئی نا میرے بھائی. اس کو تحقیق تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب کے خلاف جو چیز جا رہی ہے آپ اس کو پوری طور پہ نقل نہ کریں اور دوسری بات نقل کر دیں. تو یہ جو حدیث، یہ 2 حدیثیں ہیں جو اصل میں ایک ہی استدلال ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث ہے جس سے استدلال کرتے ہیں دیکھو بھی رمضان میں بھی وہ جو ہوتا تھا وہی، غیر رمضان میں وہی 8 ہی رکعتیں ہوتی تھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس پہ بہت سارے قرائن ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں رمضان کے ساتھ غیر رمضان کا بھی ذکر ہے، جبکہ تراویح صرف اور صرف رمضان میں ہوتی ہے. نمبر 2 اس میں ہے کہ یہ نماز نبی آخر وقت میں پڑھتے تھے، رات کے آخری حصے میں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ امی عائشہ فرماتی ہیں جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے جگاتے، میں اٹھتی میں بھی وتر پڑھتی. جبکہ اہل حدیث حضرات عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو میرے بھائی اگر حدیث کو دلیل بنانا ہے تو آپ کو یہ نماز کب پڑھنی چاہیے؟ آخر وقت میں. اور پھر ایسے آخر وقت میں کہ سحری کے وقت میں آپ پھر وتر جا کے پڑھیں، جبکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ شروع میں پڑھتے ہیں. تو جس حدیث پر خود عمل نہیں ہو اس حدیث کو بطور حجت پیش نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ خود اس حدیث کے خلاف بخاری اور مسلم ہی کی دوسری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ آپ نے 8 سے زیادہ بھی نمازیں پڑھی ہیں، 13 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 17 رکعتیں بھی پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پتہ یہ چلا کہ امی عائشہ اس میں دائمی معمول نہیں بتا رہی کہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، بلکہ عمومی طور پر یہ ہوتا تھا. جبکہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف رمضان میں 3 دن پڑھی ہے. تو وہ جو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس کا اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. تراویح تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ رمضان کی 23ویں رات کو نکلے، صحابہ کرام بھی آ گئے، آپ نے نماز پڑھائی، بہت طویل نماز تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پھر 25ویں رات کو آئے، اور زیادہ رش، مرد بھی خواتین بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو پڑھائی. پھر آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے شوق کو دیکھ کر کہ اللہ یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دیں. آپ نے اس کو ترک کر دیا. تو اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اصل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ جو 3 دن پڑھی تھی وہ کتنی پڑھی تھی. کتنے دلائل ہو گئے؟ 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ اہل حدیث علماء، عرب و عجم علماء، محدثین سب یہی نقل کرتے چلے آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے.
اگر یہ حدیث ان کے نزدیک حجت ہوتی تو فوراً پیش کر دیتے بھائی بخاری کی صحیح سند سے 8 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے. تو یہ اختلاف کیوں ہوتا پھر؟ امام احمد ابن حنبل کو بھی یہ حدیث معلوم تھی، امام شافعی کو بھی معلوم تھی، امام مالک کو بھی معلوم تھی، اور امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم تھی. اس کے باوجود یہ حضرات 8 رکعت تراویح کے قائل نہیں ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ کل دلائل کا خلاصہ ہے. اور ایک اور بات کہ اگر یہ حدیث تراویح کے باب میں ہوتی تو یہ جو محدثین ہیں نا صحاح ستہ کے مؤلفین، وہ تراویح کی حدیثیں اور تہجد کی حدیثیں الگ الگ بیان نہ کرتے. محدثین یہ حدیث تہجد کے باب میں تو ذکر کرتے ہیں، قیام رمضان میں ذکر نہیں کرتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محدثین کی نظر میں بھی اس حدیث کا تہجد سے تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ کو میں نے اپنے جلدی وہ دلائل پڑھ کے سنا دوں.